الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غلامی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے جن اقدامات کی ہدایت کی، میں ان کی تفصیل کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی سے اس بات پر زور دیا کہ غلام آزاد کیے جائیں، فک و رقبہ، گردنیں چھڑائی جائیں۔ اس کو ایک بڑی نیکی قرار دیا۔ مذہب کے پاس سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور پھر نیکی اور خیر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں کبھی کبھی ہوا ہے کہ اس کے پاس اقتدار کی طاقت آ جائے۔ ہمارے ہاں لوگ چونکہ خلفائے راشدین سے تاریخ شروع کرتے ہیں تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام کے پاس شروع ہی سے عصا موجود تھا۔ ایسا نہیں ہے، یہ کلیمی ہے جو بے عصا کی جا رہی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کہاں کہہ رہے ہیں؟ یہ مکے میں کہہ رہے ہیں۔ ایک تنہا انسان، اس کے چند ساتھی، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فک و رقبہ۔ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ غلام آزاد کرو۔ دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے، یعنی گویا سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے۔ وہ اگر آزاد کریں تو کیا کہنے ہیں۔ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں ان کے ایک عضو کو جہنم سے نجات حاصل ہوگی، لیکن جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جو لوگ غلامی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آقاؤں کو غلاموں پر کیسے حقوق حاصل تھے، یعنی وہ ان کے ساتھ جو جی چاہے کریں، جو سزا چاہے دیں، جو اختیارات اس وقت ریاست کو حاصل ہے یہ سب غلاموں پر آقاؤں کو حاصل تھے۔ وہ باقاعدہ ان کے اوپر تعزیرات کا نفاذ کر سکتے تھے، انہیں مار پیٹ سکتے تھے، بلکہ اگر وہ ان کو قتل بھی کر دیں تو عام طور پر مواخذے میں نہیں آتے تھے۔ یہ پس منظر ہے، اس میں رکھ کر ذرا دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق العنان تھے، جب کوئی آدمی کسی نخاس سے غلام خرید لاتا تھا یا لونڈی خرید لاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کا مال ہے اور وہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف چاہے کرے، اس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے، وہ بالکل مطلق العنان ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خود مختار ہے۔ یہ صورتحال تھی۔ قرآن مجید نے، اللہ کے پیغمبر نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق العنان تھے اسے ختم کر دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ غلام بھی انسان ہے اور ان کے انسانی حقوق کے خلاف کوئی رویہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں۔ 14 صدی پہلے عرب میں ایک قبائلی معاشرت میں جب غلامی دنیا بھر میں ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی، جب غلامی کے بغیر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جب آقاؤں اور غلاموں کے حقوق طے تھے اور ان کی اخلاقیات بھی طے تھی، اس میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے انسانی حقوق قائم ہو گئے ہیں، تمہاری خود مختاری اور مطلق العنانیت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب ان کے انسانی حقوق کو ملحوظ رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو اس کی ہمت سے باہر ہو۔ یعنی جس طریقے سے دور حاضر میں ہم نے ملازمت کے حقوق طے کیے، مزدوروں کے حقوق طے کیے، 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یا ان کے لیے اس نوعیت کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی، یا ان کو ہفتے میں 2 دن چھٹی کا حق دیا جائے گا، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اسی طرح کی اصلاحات ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ کا پیغمبر اس وقت کی معاشرت میں کیا اصلاحات کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو اس کی ہمت سے باہر ہو۔
ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی غلام نہیں رہے، اب یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم فی الدین ہے، تم بھی مسلمان ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تم بھی انسان ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جیسے تم مسلمان ہو یہ بھی ویسے ہی مسلمان ہیں، جیسے تم انسان ہو یہ بھی ویسے ہی انسان ہیں، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ۔ ہم تو یہ اہتمام اس زمانے میں، اس 21ویں صدی میں اپنے ملازموں کے معاملے میں نہیں کر سکے، اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو پہنو انہیں پہناؤ، اور کوئی ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی ہمت سے باہر ہو، اور اگر کہو تو اس میں ان کی خود مدد کرو، یعنی اگر کوئی کام ایسا ہے تو پھر ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ دیکھیے ان کے حقوق متعین ہو رہے ہیں، یعنی اس طرح کے حقوق تو نہیں متعین کیے جا سکتے جس طرح کہ اب ہم ریاست کی سطح پر متعین کر سکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اپیل اخلاقی اپیل ہوتی ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو پہنو انہیں پہناؤ، اور کوئی ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی ہمت سے باہر ہو، اور اگر کہو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کی پٹائی کی، یہ عام تھا، یعنی لوگ غلاموں کو مارتے بھی تھے، بلکہ بعض لوگ تو کوڑے مارتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کی پٹائی کی، اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرے، یعنی یہ اب بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا گیا ہے، اور اس گناہ کی پاداش سے نکلنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہ اس سے معافی مانگ لے، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی رقم دے دے، نہیں، اس کو آزاد کریں۔ اب اس سے آپ منشا سمجھ سکتے ہیں کیا ہے۔ ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، میں نے پیچھے سے کسی کو کہتے ہوئے سنا، ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، اس وقت آقا یہ کرتے تھے، اور جب کچھ چیزیں رواج بن جاتی ہیں، جب کچھ حقوق متعین ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر قبائلی معاشرت سے، تو لوگ آسانی سے ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی اور کہا، ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ پیچھے سے فرما رہے تھے۔ میں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، یعنی انہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جاتی۔ اس طرح سے غلاموں کا مرتبہ بلند کیا گیا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ظاہر ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ملازموں سے بھی ہوتی ہیں، گھر میں کام کرنے والوں سے بھی ہوتی ہیں، غلاموں سے بھی ہوتی تھیں، اور یہ موقع دیتی تھی آقاؤں کو کہ ان کی پٹائی کریں، ان کو سزا دیں۔ جو کچھ پٹائی کے معاملے میں، سزا کے معاملے میں وہ آپ سن چکے کہ ابو مسعود اگر آزاد نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جاتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے جو حضور نے دی۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ، یعنی 70 مرتبہ بھی اگر اس نے کوئی کوتاہی کی ہے، بار بار کی ہے، توجہ دلانے کے باوجود کی ہے، تو فرمایا معاف کرو۔ یعنی اس کے بعد تادیب یا کچھ کہنے کی گنجائش کہاں رہی؟ 3 یہ 2 باتیں۔ 3 قتل خطا، زہار کی شرح و وضاحت اس سے پہلے ہو چکی، یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا زہر امی، تو اس سے طلاق پڑ جاتی تھی۔ قتل خطا، زہار اور اس طرح کے بعض دوسرے گناہوں میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ قرار دیا گیا۔ یعنی بعض ایسے گناہ تھے جو لوگ کر لیتے تھے، تو
ان سے اب کیسے نکلا جائے، اس کے لیے کفارہ مقرر کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر جگہ خواہ وہ قتل خطا کا کفارہ ہو، یعنی جب غلطی سے قتل کر دیا جائے کسی کو، یا زہار کا کفارہ ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی۔ اب لوگوں میں ایک عام تحریک پیدا کی گئی کہ وہ یہ دیکھے کہ ان کی لونڈیوں میں، ان کے غلاموں میں کس میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنا گھر بسا سکے، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے دوسروں کے برابر ہو سکیں۔ یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، معاشرے میں ان کا کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں تھا، ان کے لباس الگ مقرر تھے، ان کے رہنے کی جگہ الگ مقرر تھیں، ان کے ساتھ کوئی انسانی سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ آہستہ آہستہ ان کے نکاح کرو تاکہ یہ اوپر اٹھے، ان کا اخلاقی مرتبہ بلند ہو، یہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا سیکھیں، ان کے لیے وہ مواقع پیدا کیے جائیں۔ تو باقاعدہ اپیل کی گئی۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ان سب کے حوالے اگر وہ قرآن میں کہی گئی ہیں یا حدیث میں کہی گئی ہیں، کتاب میں موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی، یعنی لوگوں کو عام ترغیب دی گئی کہ وہ دیکھیں اپنے گرد و پیش میں، اور اگر کسی طریقے سے ان کے گھر بن سکتے ہیں، وہ گھر آباد ہو سکتے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ دوسرے انسانوں کے برابر ہو کر زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو اس کے مواقع پیدا کریں۔ اس کا سب سے بڑا پہلو یہی تھا کہ ان کے نکاح کرائے جائے۔ 5، یہ نکاح اگر دوسروں کی لونڈیوں سے کیا جائے تو اس میں چونکہ نکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا، نہیں ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آزاد کر دیا، لیکن اگر کوئی لونڈی یا غلام کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے اور پھر اس کا نکاح کیا جاتا ہے، یہ نکاح اگر دوسروں کی لونڈیوں سے کیا جائے تو اس میں چونکہ نکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا، اس لیے احتیاط کی تاکید کی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ پیغام مضمر تھا کہ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آزاد کر دو تاکہ ملکیت کے حقوق میں اور نکاح کے حقوق میں تصادم پیدا نہ ہو، لیکن کہا گیا کہ اس میں احتیاط کرو۔ تاہم انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے تو ان لونڈیوں میں سے جو مسلمان ہوں اور پاک دامن رکھی گئی ہوں ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ معلوم ہے کہ پاک دامنی ہمارے ہاں نکاح کے شرائط میں سے ہے، تو فرمایا کہ سبھی لوگ برے نہیں ہیں، ایسی لونڈیاں بھی ہیں جن کو ان کے مالکوں نے جس طرح کے حفاظت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی اسی طرح رکھا ہے، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی اچھی ہوئی ہے، اور وہ پاک دامنی کا احساس بھی رکھتی ہیں اور پاک دامنی کی زندگی بسر کر بھی رہی ہیں اور کرنا بھی چاہتی ہیں، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ پھر اس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا مہر انہیں لازماً دیا جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں لونڈی سے نکاح کر رہا ہوں، وہ تو ابھی دوسرے کی ملکیت میں ہے، تو اس میں حقوق کا کیا سوال۔ یہ مرتبے کو بلند کرنا ہے، اس جگہ لانا ہے جہاں دوسری عورتیں ہیں۔ پھر اس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا مہر انہیں لازماً دیا جائے تاکہ بتدریج وہ آزاد عورتوں کے معیار پر آ جائے۔ قرآن کا ارشاد ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتِيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ نساء کی 25 آیت ہے۔ میں نے اوپر جو بات بیان کی ہے وہ اس آیت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ نساء قرآن مجید کی 4تھی سورہ ہے۔ اس میں کچھ الفاظ میں نے حذف کر دیے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں۔ اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ اس میں یہ کہا نا کہ مقدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تصادم کی صورت میں، یعنی ملکیت کسی اور کی ہے اور نکاح کیا جا رہا ہے، چونکہ خرابی کا اندیشہ بھی ہے اس لیے اس طرح کے نکاح نہ کیے جائیں،
لیکن اگر مقدرت نہیں ہے کسی آزاد عورت سے نکاح کر لیں تو پھر اس کو بھی گوارا کر لیا جائے۔ اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم سب ایک ہی جنس سے ہو۔ یہ ہے اصل میں وہ چیز، یعنی تم سب کے سب انسان ہو، لونڈیاں بھی انسان ہیں، غلام بھی انسان ہیں، سب آدم و حوا کی اولاد میں سے ہے، تم سب ایک ہی جنس سے ہو۔ یہ غلام بن گئے، یہ لونڈیاں بن گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ انسانیت کے درجے سے گر گئے ہیں، یہ وہی ہیں جو تم ہو، اور جو تم ہو یہ بھی وہی۔ اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے، تم سب ایک ہی جنس سے ہو۔ اس میں 2-3 باتیں کہہ دی ہیں، یعنی انسان ہونے کے لحاظ سے تمہارے مابین کوئی فرق نہیں، اور چونکہ یہ مسلمان لونڈیاں جن سے نکاح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو ایمان کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی 2 رشتے قائم ہو گئے ہیں اور دونوں میں بالکل برابری ہے، نہ غلام کا ایمان کم ہوتا ہے اور نہ کسی انسان کی حیثیت سے وہ کوئی فروتر مخلوق ہو جاتی ہے۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو لہٰذا ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رکھی گئی ہوں، نہ علانیہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے والی ہوں۔ یہ شرائط ہر نکاح کے ساتھ ہے، یہ کوئی لونڈیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اسلام کا جو معاشرتی قانون ہے میں وضاحت کر چکا ہوں نکاح کے حدود و شرائط بیان کرتے ہوئے کہ اس میں یہ لازم ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کے مشکل میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، یعنی یہ اجازت کن لوگوں کو دی گئی؟ ان لوگوں کو دی گئی جو آزاد عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے، اس کے نتیجے میں اپنے لیے مشکلات محسوس کرتے ہیں، گھر بسانا ناممکن ہو رہا ہے، کسی آزاد عورت کا رشتہ ملنا آسان نہیں ہے، تو فرمایا آگے بڑھو، اصلاح بھی مقصود ہے۔ اگرچہ عام حالات میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں کرنی چاہیے کہ ملکیت ایک شخص کی ہو اور کسی دوسرے کے نکاح میں آ جائے، لیکن تم اس کو بھی گوارا کرو، اور یہ اجازت تمہیں اسی مقصد سے دی گئی ہے، اور صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے یہ عرض کر دیا کہ ایک تو ترغیب یہ تھی کہ نکاح کرائے جائیں، اور ایک یہ بالکل الگ معاملہ ہے، یعنی اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی بہتر شکل ہے، لیکن بہرحال اگر کسی آدمی کے پاس کوئی اور صورت نہیں تو اس کا بھی راستہ کھولا گیا کہ ایک لونڈی کسی کی ملکیت میں ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کر لیا جائے۔ 6 زکوٰۃ کے مصارف میں ایک مستقل مد فی الرقاب بھی رکھی گئی، یعنی جب زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے کہ ریاست زکوٰۃ وصول کر لے گی، مسلمانوں کی حکومت زکوٰۃ وصول کر لے گی، تو اسے کن مدات میں خرچ کرنی ہے اس کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اس لحاظ سے ذکر ہوا ہے کہ لوگوں نے جب یہ کہا کہ اس میں تو ہمارا بھی فلاں اور فلاں ہونا چاہیے، تو یہ جواب دیا گیا کہ یہ جو صدقات ہے یا زکوٰۃ ہے اس کے مصارف یہ ہیں، یہ اگر ہمارے پاس آتی ہے تو اس سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، یہ ان مصارف میں خرچ کی جاتی ہے۔ تو اس میں ایک مستقل مد فی الرقاب کی بھی رکھی گئی، یعنی گردنیں چھڑانے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، تاکہ غلاموں اور لونڈیوں کی آزادی کی اس مہم کو بیت المال سے بھی تقویت پہنچائی جائے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے مکاتبت کر لی ہے تو اس کی مکاتبت کی رقم کی ادائیگی میں بیت المال مدد کرے، یہ تو ایک شکل ہوئی۔ اس سے پہلے بھی یہ ترغیب دی گئی، یعنی مکاتبت کا قانون تو سورہ نور میں نازل ہوا ہے، اس سے پہلے بھی یہ ترغیب دی گئی کہ لوگ آزاد کریں، اور زکوٰۃ کے مصارف میں سے بھی اگر حکومت خرچ کر کے کسی غلام کو آزادی دلا سکتی ہے تو دلائے۔ 7 زنا کو جرم قرار دیا گیا، جس کے نتیجے میں لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے تمام اڈے آپ سے آپ بند ہو گئے۔ عرب کی معاشرت میں زنا عام تھا، اور ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ لوگوں نے اسے معیشت کا ذریعہ بھی بنا لیا ہوا تھا، 3 4 5 10 لونڈیاں رکھی ہیں اور ان سے پیشہ کرا رہے ہیں۔ عربوں کے ہاں، یہود کے ہاں اور بعض دوسرے لوگوں کے ہاں
یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر کوئی شرمندگی محسوس کرے. یعنی ہر معاشرے کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بس قبول عام حاصل کر لیتی ہیں. تو یہی صورت تھی. زنا کو جرم قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے تمام اڈے آپ سے آپ بند ہو گئے، اور اگر کسی نے خفیہ طریقے سے اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اسے نہایت عبرتناک سزا دی گئی. اس کی تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی کتاب میں حدود و تعزیرات میں بیان ہوئی ہیں، اور آگے جب میں اس کو پڑھاؤں گا تو اس کو مزید واضح بھی کروں گا. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ زنا جس کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں رہا تھا، یعنی زنا کو جرم سمجھا جاتا تھا، گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس طرح کا رویہ نہیں رہا تھا جو اللہ چاہتے ہیں کہ اس جرم کے بارے میں ہو. چنانچہ لوگ لونڈیاں خرید کر ان سے پیشہ بھی کراتے تھے. عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ زنا کسی آزاد عورت کو تو نہیں کرنا چاہیے، خاندانی عورتوں کے لیے تو یہ بہت باعث شرم ہے، لیکن لونڈیوں کے معاملے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کاروبار بالکل بند ہو گیا. اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اسے نہایت عبرتناک سزا دی گئی. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے بعض مجرموں کو رجم تک کی سزا دی گئی، عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے گئے. لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ سب اللہ کے غلام ہیں، لہٰذا لونڈیوں اور غلاموں کے لیے عبد اور اما کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیے جائیں. لفظ بدل دیا گیا. یعنی جو الفاظ استعمال ہوتے تھے عبد اور اما، غلام اور لونڈی، یہ الفاظ بدل دیے گئے. اس کو معمولی اصلاح نہ سمجھیے، اس سے ذہن بدلتا ہے، نفسیات بدلتی ہے، سوچنے کا انداز بدلتا ہے. لفظ تبدیل کر دیا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ اب ان کو لونڈی غلام نہ کہا جائے، ان کو آزاد ہونا ہے، اب ان کو اس معاشرے کا حصہ بننا ہے، ان کو برابر کی سطح پر آنا ہے. تو ان کے لیے اب یہ الفاظ بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے. اب اس کے لیے فتح اور فتات کے الفاظ. فتح بالکل ایسے جیسے بوائے، گرل، یعنی یہ دو لفظ رائج کیے گئے تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے اور صدیوں سے جو تصورات قائم کر لیے گئے ہیں وہ تبدیل ہو جائے. اس طرح کے معاملات میں اصلاح آسان نہیں ہوتی. یعنی ذہن بدلے، فکر بدلے، سوچنے کا انداز بدلے، معاشرے میں جو حیثیت دی جاتی ہے وہ بدلے. اندازہ کیے کتنا مشکل کام ہے. میرے پاس ایک مسیحی ڈرائیور رہا ہے، برسوں رہا ہے. میرے لیے ناممکن ہو جاتا تھا یہ باور کرانا کہ یہ اس گلاس میں پانی پی سکتا ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں، یہ اس پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں. یعنی یہ باور کرانا مشکل تھا. جب چیزیں ذہن میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں تو آسان نہیں ہوتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور قرآن مجید نے اس کی تصویب فرمائی کہ ان کے لیے لفظ تک تبدیل کر دیے جائیں. اور پھر وہ آخری بات جس نے غلامی کے ادارے کا خاتمہ کر دیا وہ کیا تھی؟ غلاموں کے فراہم ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اس زمانے میں اسیران جنگ تھے. یعنی ایک تو وہ لوگ تھے جو غلام بن گئے ہوئے تھے، ان کے لیے تو یہ کچھ کیا گیا. یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ سب ہدایات دی گئی، اور پھر آخر میں وہ قانون نازل کر دیا گیا جو مکاتبت کا قانون ہے. جو غلام تھے یعنی وہ خواہ کسی بھی ذریعے سے بن گئے، آزاد کو پکڑ کر غلام بنانا یہ تو بہت بڑا جرم پہلے بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال نخاسوں پر غلام بکتے تھے اور آزاد لوگوں کو بھی پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا. ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ لوگ خرید کے لے آئے ہوئے تھے. تو ان کے معاملے میں تو وہ سب تدابیر کی گئیں، وہ سب ہدایات دی گئیں جن کا میں ذکر کر چکا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ یعنی غلامی پیدا کہاں سے ہوتی تھی، اس کے لیے وہ قانونی جواز کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جنگ میں قیدی پکڑے گئے. اور اگر آپ غور کریں تو قبائلی معاشرت میں اس کی ایک اساس موجود تھی. وہ یہ کہ جب شروع میں اس طرح سے ناجائز حملہ ہونا شروع ہوا تو یہ ایک اخلاقی قدر بن گئی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر اس طرح حملہ کرے گا، جارحیت کا ارتکاب کرے گا، تو پھر اس کے مرد و عورت کو غلام بنا لیا جائے گا. گویا یہ جارحیت کی سزا تھی جس سے ابتدا ہوئی. تو اب سب سے بڑا ذریعہ یہی تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اور ان میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ایک شخص جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے آزاد تھا. ایک عورت خاندانی عورت تھی، کسی سردار کی بیٹی تھی. جیسے ہی جنگ میں پکڑی گئی اس کا اسٹیٹس ختم ہو گیا، اس کا شرف ختم ہو گیا. اب وہ لونڈی ہے، اب وہ غلام ہے. غلاموں کے فراہم ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اس زمانے میں اسیران جنگ تھے، یعنی جنگی قیدیوں کو
اپنی اصل کے لحاظ سے غلام ہی سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص جنگی قیدی بن گیا، عورت ہے یا مرد ہے، تو اب وہ غلام ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس کا موقع پیدا ہوا تو قرآن نے واضح کر دیا کہ انہیں غلام نہیں بلکہ قیدی بنا کر رکھا جائے گا۔ اصل اصلاح یہ ہے، اس سے خاتمہ ہوا۔ یعنی قرآن مجید نے کیا کہا؟ جب پہلی جنگ پیش آنے کا موقع آ گیا، جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جب قیدی پکڑے جائیں گے تو انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے 2 ہی صورتیں ہوں گی، بلکہ قیدی بنا کر رکھا جائے گا، اور اس کے بعد بھی 2 ہی صورتیں ہوں گی، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر کسی معاوضے کے احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ باقی ہر صورت کا خاتمہ کر دیا۔ ان کے علاوہ کوئی صورت اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہی۔ یہ جو سورہ محمد کی آیت ہے، اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ قانون جہاد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور قانون جہاد کو جب میں پڑھاؤں گا تو ہر پہلو سے اس کی وضاحت کروں گا۔ اس آیت سے متعلق کچھ سوالات وہ ہیں جو مولانا سید اللہ صاحب مودودی کی تعبیر نے پیدا کیے ہیں، کچھ سوالات بعض دوسرے اہل علم نے بھی پیدا کیے ہیں۔ میں نے ان کا جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی طرف سے غلامی کا خاتمہ تھا، یعنی اب غلاموں کے بننے کا کوئی امکان باقی ہی نہیں رہا، صرف اتنی بات رہ گئی کہ جو موجود ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو قرآن نے کیا کیا؟ یعنی 2 طرف سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ایک، جہاں سے غلامی پیدا ہو رہی تھی، جہاں سے غلام بنائے جا رہے تھے، وہاں پابندی لگا دی، یعنی وہاں قانون بنا دیا کہ نہیں 2 ہی صورتیں ہیں، یہ اب قیدی ہیں اور قیدی کی حیثیت سے یا ان کو فدیہ لے کے رہا کیا جائے گا یا احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا، اور کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے۔ یہ تو ان کے بارے میں قانون بن گیا، لیکن جو موجود ہیں ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا، ان کو ایک قانونی حکم کے ذریعے سے آزاد نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ان کے لیے وہ تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو یہ آخری بات ہے، یعنی کیا کیا گیا؟ یہ بتا دیا گیا کہ اب جنگ پیش آنے والی ہے، اس میں پہلے تم خون ریزی کرو گے، اس کے بعد قیدی بناؤ گے، اور جب قیدی بنا لو گے تو پھر 2 ہی صورتیں جائز رہ جائیں گی، یا انہیں رہا کر دو گے، احسان کے طور پر رہا کر دو گے، اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو گے، اور یا زیادہ سے زیادہ فدیہ لے لو گے۔ ان کے علاوہ کوئی صورت اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہی۔ غلامی کے خاتمے کے لیے یہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا، جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا۔ جب اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہوئی تو اس طریقے سے، اس لعنت سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی قانون معاشرت کا یہ باب بھی ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔